बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आप क्या मानते हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका मुकम्मल तौर पे चला गया है, उसका आखिरी फ़ौजी भी चला गया है? क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि 20 बरस जिस जगह पे, जिस मुल्क में कई फोर्सेस आई हों और अमेरिका बहादुर जो है वहाँ पे बैठा रहा हो, उसने उस मुल्क के वसाइल देखे हों, उस मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा किया हो, वहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रेंड किया हो, वहाँ की अफवाज को ट्रेंड किया हो, 3 लाख से ज़ायद अफ़गान फ़ौज के बाशिंदों को ट्रेंड किया हो, और जिसको ये भी पता हो कि चीन आगे बढ़ेगा, जिसको ये इल्म हो कि रशिया की टूटी हुई जो स्टेट्स इसी अफ़गानिस्तान से और इसी अफ़गानिस्तान में जब रूस ने अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की, जब रूस यहाँ पे हमलावर हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान के ज़रिए, अफ़गान कुव्वतों के ज़रिए, मुजाहिदीन के ज़रिए अमेरिका ने रूस को नाकाम करवाने की कोशिश की। और जनरल हमीद गुल ने जिस तरह कहा था कि ISI ने रूस को तुड़वाया और ISI अमेरिका को तुड़वाएगी, ये पेशीन गोई उनकी कितनी दुरुस्त साबित होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का अगर जिक्र करें कि क्या 31 अगस्त की डेड लाइन जो है उस तक आप समझते हैं, और मैं ये तस्वीरें देख रहा था, आपने थंबनेल पे भी देखी होगी अमेरिकी फ़ौजी की तस्वीर, कि आखिरी उनका अफसर भी जो है, कमांडर जो है, वो भी अपने तैयारे पे बैठ के और वो जा रहा है जिन जिन। और फिर हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद की पनाहगाह, उसमें पाकिस्तानियों को कितना खाना मिला, कितना नहीं मिला, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस के नौजवानों को हमने देखा वो खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पाकिस्तानी इस्लामाबाद की पनाहगाह में। लेकिन क्या, मैं फिर वही सवाल करूंगा, आप तस्लीम करते हैं कि अमेरिका चला गया? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जिसकी तरफ झुकाव है तालिबान का, ये ज़हन में रहे, मेरी बात से कोई डिफ़र कर सकता है, इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो जो ताल्लुकात हैं या मजबूरी है तालिबान की, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ झुकाव बहरहाल मौजूद है। और हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये जो शेर अब्बास साहब है ना, और ये भी मिलिट्री एकेडमी हिंदुस्तान से पढ़े हुए हैं, और किस तरह जहाँ से जो तालीमी इदारा हो उसकी मोहब्बत कैसे ख़त्म हो सकती है। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ कैटेगोरिकली ये बात करना चाहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका वर्दी वालों को तो ले गया होगा, लेकिन अमेरिकी साजिशें, अमेरिका और वेस्ट के मामलात, ये मुमकिन नहीं है कि अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो जाएं और वो खुला रास्ता दे दें पाकिस्तान को भी, चीन को भी, रशिया को भी, टर्की को भी, ईरान को भी कि जो मर्ज़ी कर लो, और अफ़गानिस्तान को भी खुले हाथ दे दें कि जाओ जी जो मर्ज़ी कर लो। ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जी फ़ौजी नहीं है, वर्दी नहीं है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उनके लोग यहाँ ना हों, उनके ट्रेंड लोग यहाँ ना हों, उनके ट्रेनिंग याफ्ता यहाँ ना हों। हिंदुस्तान ने भी लाखों लोगों को ट्रेंड किया, उनकी ट्रेनिंग की अफ़गानियों की, वो किधर चले गए? क्या जब तालिबान आ जाएंगे? और पहला सवाल मेरा ये, मैं मुसलसल सवाल किए जा रहा हूँ, अभी भी एक चैनल पे बात करके निकला हूँ और हम न्यूज़ पे गुफ्तगू कर रहा था, तो मैं वहाँ पे भी ये सवाल कर रहा था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए जाएं, अरब डॉलर्स लगा दिए जाएं एक मुल्क पे, एक खित्ते पे, एक सरजमीन पे, और उसके बाद रातों रात दगड़म दगड़म भागना शुरू कर दें और फिर अपनी चीज़ें भी छोड़ जाएं, अपनी घड़ियां छोड़ जाएं, अपना असला छोड़ जाएं, अपना मालो मता छोड़ जाएं, अपना मालो मनाल छोड़ जाएं, अपनी हर चीज़ छोड़ जाएं, और उसके बाद कहेंगे जी अपने घर जाके कहें जी देखिए हम फिर पीछा करेंगे। और क्या आपको ये लग रहा है कि जो ये डेड लाइन और ये इनखला का जो दिन ख़त्म होने के बाद, जिस तरह मैं तालिबान तर्जुमान की बात सुन रहा था, उनका ये कहना था कि डेड लाइन ख़त्म होने के बाद, इनखला की मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई ड्रोन हमला हुआ तो छड़ांगे नहीं। कैसे नहीं छड़ोगे, किस तरह नहीं छड़ोगे? अमेरिका जाओगे, उन्हीं अमेरिकनों से तो मुआहदे करके और मज़ाकरात करके तालिबानियों भाइयों आप तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा देखना ये है कि
کیا اس انخلا کے بعد افغانستان میں داعش کی کارروائیاں ہوتی ہیں؟ افغان ترجمان کے مطابق اور افغان جو ذمہ داران ہیں اور امیر المومنین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ موجود ہیں اور عنقریب ان کی زیارت ہو جائے گی، وہ سامنے آ جائیں گے، نمودار ہو جائیں گے. لیکن یہ اگر افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد داعش حملہ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رابطے موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گپ شپ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو اگر یہ سب کچھ پتہ ہے، اگر یہ طے ہے، اگر یہ مل کے ہے، پھر یہ واویلا کیوں ہے پوری دنیا میں کہ دیکھو جی وہ آ گئے اور چھا گئے؟ اور آپ سے بھی میرا پھر ایک سوال ہے، یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی بغلوں سے بڑا میوزک نکل رہا ہے، بعض گروہوں کے، بعض طاقتوں کے، بعض گروپس کے، اور میں تو حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے جب یہ نعرے لگوائے امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، تو کیا مولانا کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ وہ جو افغان طالبان کی حمایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نعرے کی گونج کہاں تک جائے گی اور پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اور میری دانش میں تو جناب شہباز شریف بھی اس وقت جو ہے اس نعرے پہ وہ یوں ہو گئے تھے اور گفتگو شروع کر دی تھی کہ جی میں سونی نہیں رہا جی، مینوں پتہ ہی کوئی نہیں جی کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگ رہا ہے. اور ایسا ممکن بھی کیسے ہوگا کہ جب اس ملک میں حکومتیں بننی ہو، آج کی حکومت کو لے لیں، گزشتہ حکومت کو لے لیں، معاملات امریکہ کے ساتھ فٹ کرنے پڑتے ہیں، گوٹی فٹ کرنی پڑتی ہے، پسٹن فٹ کرنے پڑتے ہیں. لہذا ان حالات میں پاکستان کے اندر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگنا اور افغانستان میں یہ بات کہنا کہ امریکی آخری فوجی بھی چلا گیا ہے، اب ایک اور ذمہ داری آن پڑتی ہے، وہ طالبان پہ یہ آن پڑتی ہے اور امت مسلمہ پہ یہ ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ جب امریکی آخری فوجی بھی چلا گیا ہے تو پھر اب اگر کوئی بھی ایسا ایشو، کوئی بھی غیر انسانی کام، کوئی بھی جبر مسلط کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کیا جاتا ہے جو غیر انسانی ہو کسی بھی لیول پہ، شریعت کو نافذ کرنا ہرگز مغرب کا یہ واویلا غلط ہے کہ جی غیر انسانی ہے اور سزائیں دینا غیر انسانی ہے. سزائیں ہونی چاہیے. میں تو چاہتا ہوں پاکستان میں بھی سزائیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، ہونا چاہیے، فور شور ہونا چاہیے. معاشرہ تبھی سدھرے گا، ورنہ جتنی گراوٹ کے ہم شکار ہو چکے ہیں اس کا اب کوئی طریقہ علاج ہمیں مل نہیں پا رہا. عدالتوں میں جاتے ہیں، ضمانتاں عدالتوں میں باہر آ گئے، باہر پھر رہے ہیں، نیب نے پکڑ لیا، چھوڑ دیا. کدھر گئے پیٹ جو پھاڑنے تھے، کدھر گئے وہ پیسے جو آنے تھے اور منہ پہ دے مارنا تھا. بہرحال ہم طالبان کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان چونکہ یوں جڑے ہوئے ہیں، بارڈرز 2600 کلومیٹر سے زائد کا یا 2300 کچھ کلومیٹر، میں اس وقت سوری اگر میرے وہ نہیں آ رہا فوری طور پہ میرے حافظے میں، لہٰذا اتنی لمبی جو ہے وہ ہماری سرحد ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں کے اثرات یہاں نہ آئیں اور یہاں کے وہاں نہ جائیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے اور طالبان پہ یہ بہت بڑا فرض اب عائد ہو گیا ہے کہ وہ دشمنوں کا، اور جو ہمارے اسلام دشمن ہے یا پاکستان دشمن ہے یا افغان دشمن ہے، ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یا جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کی جائے، ان پہ تنقید کی جائے، ان پہ انگلیاں اٹھائی جائیں اور انہی کی کسی نہ کسی حرکت کو پکڑ کے اتنا اچھال دیا جائے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں میڈیا وار بھی شروع ہو جائے، پروپیگنڈا بھی شروع ہو جائے کہ دیکھیں جی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. لہٰذا اس موقع پہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے افغان طالبان کی، اور ان کو یہ بھی کلیئرٹی اب کرنا ہوگی کہ تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، اور ذمہ داری، پہلی بات یہ ہے کہ ذمہ داری اس طرح کہتے ہیں جی فلاں نے ذمہ داری لے لی، یار بیوہ کا خرچہ اٹھانا ہے یا یتیم کی تعلیم کی اور کفالت کی ذمہ داری ہے. یہ اعتراف جرم ہوتا ہے. میں ایک عرصہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کوئی بھی گندی کبھی چیز کر کے، بم دھماکہ کر کے، بندے مار کے میڈیا کہتا ہے جی فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی. نو، فلاں نے اعتراف جرم کر لیا. لہٰذا طالبان کو یہ چاہیے، ان کے ترجمان نے پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ کہا جی کہ تحریک طالبان والے اگر ہمارے امیر المومنین کی بیعت کرتے ہیں، ان کی امارت مانتے ہیں، تو پھر ہمارے احکامات کی تعمیل کرنا پڑے گی. لہٰذا اگر تو پاکستان میں ایسی فسادی کارروائیوں میں ملوث لوگ، بم دھماکوں میں ملوث لوگ اگر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بھی طالبان کو
بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا اور اپنی پالیسی وضع کرنی ہوگی اور اس کا اظہار کرنا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ امریکہ کے جانے کے بعد آپ سے بھی نہ سنبھالا جائے، خدا نہ خواستہ۔ اور آخر میں ایک سوال یہ ضرور چھوڑ کے جاؤں گا آپ کے لیے بھی، کبھی یہ دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ فورسز ہوں، افغان حکومت ہو، وہاں پہ فوجی ہوں، ہندوستان وہاں پہ ہو، امریکہ وہاں پہ ہو، دیگر مغربی ممالک کے لوگ وہاں پہ ہوں، ان کی انٹیلیجنسیا ہو، ان کے سفارت خانے ہوں، اور جناب وہ سارے یوں آرام سے بیٹھ جائیں اور طالبان آ رہا ہے اور طالبان جا رہا ہے، اور یہ کس طرح سارا کچھ ہو گیا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں خوش فہمی میں اگر رہوں اور خوش گمانی میں اگر رہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ نہ خون بہا، نہ قتل ہوا، اور نہ کوئی پھڈا ہوا، نہ فساد ہوا، اور طالبان آ گئے۔ لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قوتوں کے ہونے کے باوجود طالبان کو آسانی سے ہر شہر میں قبضہ کرنے کا موقع مل جائے؟ خوش فہمی میں رہا جا سکتا ہے، خوش گمانی ہے، اور امید اچھی رکھنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو، ان کی ہیبت اللہ سے ان کی ہیبت بیٹھی ہو، دھاک بیٹھی ہو دشمن پہ، اور وہ اس ملک سے، اس خطے سے چلے گئے ہوں۔ لیکن مجھے کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دال بھی صحیح رکھے اور کالا پن جو ہے وہ بھی دور کرے، اور کسی بھی دشمن کی سازش اور اس کا اعلی کار بننے سے محفوظ رکھے، ورنہ پھر وڈی جنگ جے تے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔